آپ پسماندہ جوڑ کر کے آپ اس کے کنوینر سنیوجک بن گئے. تو مولانا سے ہماری گزارش یہ ہے اور بہت مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ پسماندہ کے نام سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تنظیم بنانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کو لانچ کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام ہٹا دیجیے، بس ہمارا یہی ڈیمانڈ، اور اسی کو لے کر کے ہم بیٹھے ہیں. تو ہم پریس کے مادھیم سے وہ نیوز چلی گئی ہے کہ ہمارے جھارکھنڈ میں رانچی میں پسماندہ مسلم پرسنل لا بورڈ بن چکا ہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں. کسی قیمت پہ کوئی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، 99.9% نہیں کرے گا. اب 0.0%, 0.1% کچھ لوگ لالچ میں آ کر کے کچھ ادھر ادھر بہک جائیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام ہٹا دیا جائے، اس کا نام بدنام نہیں کیا جائے اور اس کے نام سے سیاست نہ کی جائے. ہمارا مقصد یہی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. اور آپ پسماندہ، اور ایک چیز اور جان لیں، آپ اس کا جو بھی لیجیے، سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پریس کے لوگ جانتے ہیں پسماندہ کی پولیٹکس جو ہے یہ RSS اور BJP گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ہم RSS اور BJP کے آئیڈیالوجی سے کسی اعتبار سے ہم اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ وقت کے نام پر پورے انڈیا میں ایک نیا جھمیلہ کر دیا ہے. آج پریشانیوں میں لوگ پڑ گئے ہیں، 100 سال کے قبرستان ہیں، اب ان کے کاغذات کہاں ڈھونڈے جائیں. کچھ لوگوں نے زبانی وقف کر دیا. آج پوری مسلم کمیونٹی بے چین ہے، اور آپ ان کا ہتھیار بنیں گے یا ہمارے لوگ بنیں گے تو یہ ہم کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں. ہم اس بات کو آپ کا آشواسن دیتے ہیں کہ آپ اگر کوئی آپ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں دوسرے بینر تلے آپ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی آپتی نہیں ہے. سب کو یہاں ادھیکار ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں. بس اس میں ابھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم پریس کے مادھیم سے سب سے پہلے اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کسی قیمت پہ یہ تنظیم قائم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہونے دینے کی کوشش کی جائے. ایک یہ. دوسرا نمبر پہ ہم ان کو، ہمارے ڈیلیگیشن جائیں گے ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس سے باز آ جائیے. امت ایسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، آج پریشانی کے عالم میں ہے، اور آج کوئی کھیون ہار اس کا نہیں ہے. تو آپ کسی طرح سے اس طرح کو ہمارے شیرازہ کو بکھرنے نہ دیں، بلکہ اس کو جوڑنے میں مدد کریں. اگر وہ مان جاتے ہیں موسٹ ویلکم، بہت اچھی طرح ہم ان کو مانتے ہیں، ہم کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو سیکنڈ اسٹیپ لیا جائے گا، وہ ہوگا سماجی بائیکاٹ کا. کچھ بھی بہت طرح کی چیزیں ہیں جو کریں گے، اور وہ پورے رانچی کے مسلمان جمع ہو کے کریں گے. یعنی جتنی پنچایتیں ہیں اور جتنی تنظیم کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اسٹیپ لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، اور بڑے پیمانے پہ مہم چلی جائے. اس کے بعد بھی اگر 14 دسمبر کو ہونے والی بیٹھک ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس میں کیا کریں گے؟ ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھدار لوگ ہیں، اور سب کے دل میں ایمان ہے، اور سب کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، اور اللہ کی شریعت سے پیار ہے. اس پر آنچ آئے گی تو کوئی آدمی 14 دسمبر کو میٹنگ نہیں کرے گا. اس عنوان مجھ کو یہ امید ہے اللہ کی ذات میں. رائن پنچایت کے صدر حاجی فیروز صاحب، ادریسیہ 84 پنچایت کے صدر اسلام ادریسی صاحب، گدی پنچایت کے صدر معراج گدی صاحب، عراقی پنچایت کے صدر جناب سیف الحق صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب جناب سیف الحق صاحب، پٹھان تنظیم کے صدر جناب ایوب راجہ صاحب، انجمن اسلامیہ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر طارق صاحب، اور مکہ مسجد کے امام جناب مولانا یوسف صاحب، مکہ مسجد ہندپڑی کے خطیب جناب مولانا طلحہ صاحب، بڑی مسجد مرکز ہندپڑی کے امام جناب مولانا جاوید ندوی صاحب، امارت شرعیہ دارالقضاء کے معاون قاضی جناب مفتی ابو داؤد صاحب،
मदरसा आलिया अरबिया के उस्ताद जनाब कारी सुहैब अहमद साहब और इन हजरात के अलावा समाजी कारकुन जनाब हाजी फिरोज़ जिलानी साहब, मिल्लत पंचायत के सदर जनाब जावेद साहब, जनाब परवेज़ साहब और बहुत सारे समाजी कारकुनान मौजूद थे। लीगल सेल के ज़िम्मेदार जनाब एडवोकेट अजहर साहब और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब रही और इस मीटिंग में ये बात तय हुई है कि हमें अखबार के ज़रिए से जो बात मालूम हुई है, क्योंकि वो अखबार की कटिंग तकरीबन पूरे झारखंड में और पता नहीं कहाँ कहाँ वो वायरल हुई है, इसलिए हम लोगों ने ज़रूरी समझा है कि जिस चीज़ के ज़रिए से वो वायरल हुई है उसी चीज़ के ज़रिए से उसकी तरदीद की जाए। इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है और हम पसमानदा मुस्लिम परस्त अल्लाह बोर्ड का पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम अपने बुज़ुर्गों के कायम किए हुए इदारे को और हम अपने अकाबिर को, बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू, जन्नत सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी और बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों को, मुल्क के तमाम अकाबिर को हम ये इत्मीनान दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि झारखंड में, रांची की सरजमीन में अगर कोई इस तरह की तंजीम कायम करता है तो यहाँ के लोग किसी भी हाल में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस तंजीम को कायम होने नहीं देंगे।